بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز اردو زبان میں قانون سے آگاہی کے حوالے سے بنتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، مجھ سے ایک کویسچن کیا گیا ہے کہ جناب، سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلی جو شادی تھی اس میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسری شادی پھر اس کی والدہ کے ساتھ ہوئی۔ جو پہلی شادی تھی اس میں سے جو ایک لڑکی تھی وہ کیونکہ پہلی والدہ اس کی فوت ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو بچی تھی چھوٹی وہ کسی کو دے دی تھی، کوئی اس سے لے گیا تھا کہ جی میں اسے پال لوں گا۔ ایک خاتون نے اسے پالا اور جنہوں نے دوسری شادی کر لی اس صاحب نے، تو اس میں سے یہ شخص جو ہے جس کا مجھے کویسچن آیا ہے وہ لڑکا اس میں سے ہے۔ اب وہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہی ہے، میں ہی بعد مالک ہوں، اور اس کا کہنا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا، وہ بچی اب جو ہے وہ میری بہن جو ہے وہ اب جوان ہو چکی ہے، وہ ہم نے بالکل اللہ کے نام پر میرے ابا نے دے دی تھی، لیکن اس نے پتہ نہیں کہاں سے میرے ابا کا شناختی کارڈ لے کر اپنی جو اس کی شادی ہوئی ہے اس پہ بھی اس نے میرے ابا کا نام ہی لکھوایا ہے، اور اس نے اب جائیداد بھی کلیم کر رہی ہے کہ میں اس میں سے بھی حصہ لوں گی۔ ابا جو ہیں اس کے فوت ہو چکے ہیں، اس لڑکے نے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی۔ تو اس کو دکھ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہم نے اللہ کے نام پر کسی کو میرے ابا نے دے دی تھی اور ان سے ہم نے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھا ساری زندگی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو وہ کیسے میرے ابا کے نام پر آ گئی، میرے ابا کا نام اس نے کیسے لے لیا، میرے ابا کی ولدیت اس نے کیسے حاصل کر لی، حالانکہ ہم نے تو اسے کوئی شناختی کارڈ وغیرہ نہیں دیا تھا۔ تو دوستو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹھیک ہے اس کی والدہ کی طرف سے وہ اس کی بہن نہیں لگتی، لیکن باپ کی طرف سے تو اس کی بہن ہے تو بہن نا۔ یہ ہے خون سفید کہ اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ مجھ سے اب پراپرٹی میں حصہ مانگے گی جو ابا چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں، اس نے کیوں اپنے آپ کو اپنی بیٹی اب کنسیڈر کروا دی ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کا۔ ایک تو اس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ وہ ماں اس کی فوت ہو گئی تو اس کے باپ نے کسی اور کو دے دیا۔ کیا وہ کموڈٹی تھی، کوئی شے تھی، کوئی چیز تھی کہ جسے ایک جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا گیا؟ ایک تو وہ کسی کے گھر پروان چڑھی، اس کو چھوڑ دیں کہ وہ اس سے کتنی محبت وہاں ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی، لیکن ایک بچہ جو کسی غیر کے گھر پروان چڑھتا ہے اس کے اندر جو نفسیاتی مسائل اس کو پیدا ہوتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے معاشرے میں بیٹی تو بڑی گھٹن کی زندگی گزارتی ہے، تو ان حالات میں اگر جب وہ شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس سے چاہیے تھا کہ وہ اپنے ابا کا نام ہی استعمال کرتی، جو اس نے کیا، کیونکہ شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے نام کو اپنا نام دے دیں اور اسے کہیں جی یہ میرا ابا ہے۔ تو یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے کویسچن پوچھا تھا، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ یہ حالانکہ وہ اس کی بہن ہے، اس کے باپ کی بیٹی ہے، اس کے باپ کی پہلی بیوی کی وہ بیٹی ہے، وہ بیچاری کسی اور کے گھر پروان چڑھی، اور اب جب اس نے اسے پتہ چلا ہے کہ جناب انہوں نے تو اس کا نام ولدیت یہی استعمال کی ہوئی ہے اور وہ میرے ابا کا نام استعمال کرتی ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ جان میں جو ہے نا وہ جان مصیبت میں آئی ہوئی ہے، اور یہ پریشان ہے کہ جی میری جائیداد کم ہو جائے گی، تو میں اب کیا کروں؟ تو میرے بھائی جان، اگر آپ کے ابا زندہ نہیں رہے تو کل کو نہ آپ نے زندہ رہنا ہے، یہ پراپرٹیز ساری یہاں رہ جانی ہیں۔ قرآن و سنت کے خلاف اگر آپ کوئی بھی ایکٹ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ بہن جس نے اپنا
نام کے ساتھ آپ کے ابا کا نام ہی جوڑا ہے جو کہ اس کا واقعی اصلی باپ ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ حصہ لے گی۔ جتنا مرضی آپ دوڑ دیں، آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہونی۔ یہ میں نے ظاہر ہے کہ اس شخص کا نام، علاقہ، کوئی جگہ نہیں بتائی، لیکن میں نے آپ کو یہ فیکٹ بتا دی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے اور دوسروں کا حق مارنے سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔